اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا جو مغز ہے، ایمان کی جو روح ہے اور دین کی جو جان ہے، وہ سب کچھ نبی پاک کا پیار ہے۔ وہ سارے کا سارا نچوڑ نکالیں تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ارے یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم جل وعلا نے فرمایا اے محبوبہ اعلان کر دیں جو اللہ کی محبت کے دعویدار ہیں، اللہ کی محبت کا جو کہتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، بدلے میں اللہ تم سے، آپ کی توجہ کا طالب ہے، اللہ کرے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میری محبت کا طالب ہے، اگر تو میری محبت کا طالب ہے، میری محبت کا دعوے دار ہے، تو پھر کیا کر، میرے محبوب کی اتباع کر، میرے محبوب سے عشق کر، میرے محبوب سے پیار کر۔ یا اللہ محبت تو تیری چاہتا ہوں، طالب تو تیری محبت کا ہوں، طالب تو تیرے پیار کا ہوں، چاہتا تو یہ ہوں کہ میں تجھ سے محبت کروں اور تو مجھ سے پیار کر، چاہتا تو یہ ہوں یا اللہ میں تجھ سے محبت کروں اور تو میرے ساتھ محبت کر۔ یا اللہ یہ درمیان میں کچھ لوگ واسطے کے بھی قائل نہیں ہیں، تو یا اللہ یہ درمیان میں تیرے محبوب کا واسطہ، آواز آتی ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہاں سن لو، جب تک محبت مصطفیٰ لے کر نہیں آؤ گے مجھے تمہاری محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پیار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس وقت تمہاری محبت اور پیار کو میں قبول کر لوں گا جب محبت مصطفیٰ میں آؤ گے، جب میرے یار کا پیار لے کے آؤ گے، جب میرے یار کی محبت لے کے آؤ گے۔ کسی کو دولت سے محبت ہے یار، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو رشتہ داریوں سے محبت ہے، کسی کو بنگلے کار سے محبت ہے، کسی کو بیوی سے محبت ہے۔ یہ دنیا کی جو بناوٹ ہے، دنیا کے جو رشتے ہیں، یہ غرضی محبتیں ہیں اور یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ماں باپ بھی منہ موڑ جاتے ہیں، اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، آپ نے دیکھا بیوی بھی اتنی دیر تک جب تک آپ کے پاس آسائشیں ہیں، وگرنہ وہ روز شکوے شکایات کرے گی۔ کون کون سی کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن خدا کی قسم ایک محبت ایسی ہے جو خالصتاً پیور ہے، اور اس سے بڑھ کر میں مثال آپ کے سامنے کیا رکھوں۔ آپ محبت مصطفیٰ میں زندگی گزارو یا نہ گزارو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، میرے نبی نے آپ کی محبت میں راتیں بھی جاگی ہیں، آنسو بھی بہائے ہیں، کاروں میں بھی گئے ہیں، پہاڑوں پہ بھی جا کے حضور نے میرے اور آپ کے لیے ہی دعائیں مانگی ہیں، یعنی کہا ہر چیز۔ اور پھر یہ محبت، اس محبت کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے کا تو ہمیں رب نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا عمر بتاؤ ایمان کی حالت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، لیکن جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے۔ حضور فرماتے عمر پھر چارہ کر لو، ابھی کام نہیں بنا، ابھی کام۔ عمر فوراً کہتے سونیا میری جان بھی تہاڈے قدماں تو فدا ہے۔ حضور فرماتے عمر اب کام بنا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ 14 صدیاں 13 صدیاں گزرنے کے بعد احمد رضا نے کہا حضور ایک جان کیا، ایک جان کیا، کئی جانیں بھی ہوں تیرے قدموں پہ لٹا دوں، یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ قربان کر۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی محبتیں غرضی ہیں، لالچ اور طمع۔ اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہے، یا دولت ہے، یا اس کا عہدہ ہے، یا کوئی ایسی جناب اس کے پیچھے لالچ ہے کہ یار یہ بندہ فلاں وقت پہ اگر مشکل بنے گی تو کام آئے گا۔ تو حضور کی جو محبت ہے وہ قربان جائے میں اپنے آقا کی نالین پہ صدقے جاؤں۔ حضور کی محبت غرضی بھی نہیں ہے، لالچی بھی نہیں ہے، طمع والی بھی نہیں ہے۔ حضور کی محبت ایسی محبت ہے، آج دامن مصطفیٰ کو پکڑ کملی والے حشر تک نہیں چھوڑیں گے۔
حضور حشر تک نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا غرضی محبتیں دھوکہ دے جاتی ہیں, بڑے بڑے بوڑھے یار بھی مشکل وقت پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں, لیکن اس محبت پہ وارے وارے نہ جائیں. اگر محبت مصطفیٰ لکھی خبر میں اتریں, فرشتے پوچھیں گے بتاؤ بھائی حضور کے بارے کیا کہتا تھا, تو حضور کا دیدار بھی ہو اور حضور خود فرما دیں آؤ میں بتاتا ہوں میری محبت میں دنیا چھوڑ کے آیا ہے, اور یہ وہ ہے جو میری محبت میں صبح و شام زندگی گزار کے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا. سارے رشتے میں نے آپ کو گنوا دیں. اگر آئین کی تاثیر لیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, نمونہ ہے. ان کی بھی رشتہ داریاں تھیں, ان کے بھی سارے معاملات تھے. احد کے موقع پہ یہ بات مشہور ہو گئی, کسی نے افواہ پھیلا دی, شیطان اور اس کے چیلوں نے کہ معاذ نبی پاک شہید ہو گئے. اور یہ افواہ اتنی گہری تھی کہ کوہرام مچ گیا مدینے میں, قیامت صغریٰ بپا تھی. ایک عورت مدینہ سے باہر نکلتی ہے اور احد کے میدان کی طرف جاتی ہے, اور اس والہانہ انداز سے جا رہی تھی کہ اپنے آقا کی محبت میں, عشق میں تڑپ رہی تھی کہ میں نے سنا میرے آقا شہید ہو گئے ہیں, میں نے سنا میرے آقا شہید ہو گئے ہیں. راستے میں جو بھی ملتا نا اس سے پوچھتی بتاؤ ما فعل برسول اللہ, میرے حضور کیسے ہیں, میرے سرکار کیسے ہیں. ایک نے کہا اے عورت جانے والی سن ذرا رک تو صحیح, ٹھہر تو صحیح, اس جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے میرے حضور کا بتاؤ. دوسرا آگے بڑھ کے کہتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے میرے آقا کا بتاؤ. تیسرا آگے بڑھ کے کہتا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. کسی نے باپ کی, بیٹے کی, خامد کی, پتر کی, بھائی کی خبریں دی. کہا یہ سارے رشتے کتنے عزیز ہوتے ہیں, کتنے پیارے ہوتے ہیں, وہ سارے شہید ہو گئے ہیں. اس نے کہا سارے کوئی باپ بیٹے کی خبریں بتا رہے ہیں, مجھے حضور کا پتہ بتاؤ, مجھے حضور کا پتہ بتاؤ, میرے آقا کیسے ہیں. تو کسی نے کہا اللہ کا شکر ہے حضور سلامت ہیں. اس کو حضور کے پاس لے جایا گیا, اس کو حضور کے پاس لے جایا گیا. جب حضور سے ملاقات کرتی ہے تو کہتی سونیا مینوں کوئی پرواہ نہیں, تسی سلامت ہوتے ہر شے سلامت ہے. حضور آپ سلامت ہیں تو میری دنیا سلامت ہے. یہ ان کو نہیں, ان رشتہ داریوں سے انہیں کوئی غضب قائد نہیں تھی. ہم اگر حضور کی محبت لے کے دنیا سے جائیں گے, اگر حضور کا پیار لے کے جائیں گے, قبر ہمارا استقبال کرے گی. اور اگر زندگی میں محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے, عشق نہیں ہے تو فضول ہے یہ زندگی. اچھا ایک اور بات سن لیں, عورت مرد سے کمزوری ہوتی ہے فطرتی طور پر, لیکن جب عشق مصطفیٰ کی بات آتی ہے نا تو ایسے ایسے کارنامے ہیں. ایک جنگ کے لیے اعلان کیا, حضور نے فرمایا جوان اکٹھے ہو جاؤ, میدان جہاد کی طرف سفر کرنا ہے. ایک عورت نے اسے گھر میں دیکھا, باپ بھی نہیں ہے, خامد بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, چھوٹا سا پتر تھا جو گود میں کھیل رہا تھا, چھوٹا سا بیٹا, چھوٹی سی عمر کا ایک لڑکا اس کے گھر میں تھا. اس نے بیٹے کو اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرتی سونیا میں نے سنا جہاد پہ جانے کی تیاریاں ہیں. سرکار فرماتے بالکل تیاریاں ہیں. کدھر آئی ہو؟ اس نے وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا نا حضور کی گود میں رکھا, حضور کی گود میں رکھا, اور عرض کرتی ہے سونیا میرے گھر میں جوان کوئی نہیں. حضور میں نے گھر میں دیکھا جوان کوئی نہیں ہے, پتر بھی جوان نہیں ہے. اگر جوان بیٹا ہوتا تو دولہا بنا کے حضور آپ کے پیچھے میں اس کو روانہ کرتی. باپ ہوتا, خامد ہوتا, بھائی بھی ہوتا. حضور جوان کوئی نہیں ہے, خامد بھی انتقال کر گیا ہے, یہ چھوٹا سا میرا پتر ہے, میری زندگی کا اثاثہ ہے, یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. پر سونیا ہر شے تیرے قدموں پر قربان ہے. حضور اسے ساتھ لے جائیں. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جنگ میں تو جوانوں کا کام ہوتا ہے, یہ تلوار نہیں چلا سکتا, یہ ڈھال نہیں اٹھا سکتا, یہ کیسے مقابلہ کرے گا دشمن کا. ماں تھی نا, میں نے کہا ماں کتنا پیار کرتی ہے اولاد سے, بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن یار سارے رشتے رکھو, نبھاؤ اور خوب نبھاؤ. میں نے کہا ان رشتوں کو نبھانا تو میرے نبی نے نہیں سکھایا, ان رشتوں کو عزت تو حضور نے عطا فرمائی ہے نا. سارے رشتے نبھاؤ, لیکن اگر حضور کے مقابلے میں کوئی آتا تو وہ تمہارا رشتہ دار سب سے بڑھ کر حضور کی محبت, سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذات ہے. وہ بھی تو ماں تھی نا, اس کے بھی تو سینے میں کلیجہ تھا نا, اس کا بھی تو دل تھا جو اولاد سے محبت کرنے والا تھا. لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, یہ ڈھال بھی نہیں اٹھا سکتا, پر سونیا یہ اتنا تو کر سکے گا نا. حضور آپ اسے اٹھا کر ڈھال بنا لینا, اگر کوئی تیر آپ کی طرف آیا تو میرے پتر کو آگے کر دیجیے گا. اگر کوئی تیر آپ کی جانب آیا, نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو اللہ پر. یہ وہ جذبے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نبی پاک کا پیار سکھاؤ, اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ. کل پرسوں کے درس میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک نماز, روزہ, حج, زکات, صدقات کچھ بھی قبول نہیں کرے گا جب تک حضور علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہوگی. تو یہ تو قرآن کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اچھا, ایک بندے کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں, یعنی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی, روزہ بھی نہیں رکھا, حج بھی نہیں کیا, زکات بھی نہیں دی, لیکن اتنی بڑی نعمت لے کے دنیا سے وہ گیا کہ میرے نبی نے خود جنت کی بشارت دی ہے. اور جس نے بھی نمازیں نہیں پڑھی, آپ کی توجہ ہے نا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ جتنے بھی سلامت رہے, آپ اس غیر گزرے دور میں وقت نکال کے بیٹھے, اپنے آقا کی محبت میں بیٹھے, اور اللہ کرے آپ کو حضور کی محبت نصیب ہو. اللہ کرے کوئی وقت ایسا آئے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آقا کی یاد میں آنسو بہاؤ. اور کبھی کبھی حضور کی محبت کا یہ تقاضا بھی ہے, یہ تقاضا بھی ہے, جہاں ادب, محبت, پیار, تعظیم, اللہ سے یہ بھی دعا مانگا کرو, اللہ مرنے سے پہلے ان آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ نصیب کرو. یہ بھی حضور کی محبت کا ایک تقاضا ہے, یہ بھی اللہ سے مانگا کرو. پوچھو نا بلال سے کتنی مارے کھائیں, پوچھو بلال سے کیا کچھ سہا, اس لیے کہ جب حضور کا پیار سینے میں تھا تو انہیں کوڑے بھی لگتے تھے, پتھر بھی لگتے تھے, انہیں بڑا کچھ, مگر وہ اس عشق کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ وہ پتھر بھی انہیں پھول کے منے لگتے تھے. وہ پتھر بھی جب ان کی طرف آتے تھے تو بلال کو وہ پھول ہی لگتے تھے. پوچھو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے, کوڑے مارے گئے, کوڑے مارے گئے, رسیوں سے جکڑا گیا, آگ جلا کرنا پیٹھ کو داغا جا رہا تھا. آگ کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کو کیا قصور تھا ان لوگوں کا, یہ حضور کی باتیں کرتے تھے, کیا قصور تھا ان لوگوں کا, یہ نبی پاک کی محبت کی باتیں کرتے تھے. دوستو سمجھو, خدا کے لیے کچھ سمجھیں, یہ محبت مصطفیٰ یہ سوکھا بازار نہیں ہے, یہ بازار پینڈا بڑا اوکھا جے, ہر چیز لٹ جاتی ہے, لیکن خدا کی قسم نام انہی کا باقی رہتا ہے جو عشق کے میدان میں کامیاب ہوتے ہیں. نام انہی لوگوں کا باقی رہتا ہے جو اپنے یار پہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اتفاق سے حضور کا گزر ہوا یہاں سے, آقا علیہ السلام نے اپنے غلام عمار بن یاسر کو دیکھا, جکڑے ہوئے تھے رسیوں سے, کوڑے مارے جا رہے تھے اور آگ سے داغا جا رہا تھا. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے, حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے, اور آقا علیہ السلام نے وہاں حضرت عمار بن یاسر کے لیے دعا کی, یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار بن یاسر کما کنتی علی ابراہیم. اے آگ, یہ حضور خود ڈائریکٹ فرما رہے ہیں, جس طرح اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا حضرت ابراہیم کے لیے, اسی طرح میرے نبی نے عمار بن یاسر کے لیے آگ کو حکم دیا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا میرے عمار بن یاسر کے لیے, جس طرح تو ٹھنڈی ہو گئی تھی رب کے قریب کے لیے. یہ مت سوچیں کہ اگر آج حضور کی محبت میں کچھ پریشانیاں لاحق ہیں تو حضور کو پتہ نہیں ہے. میرے نبی کو سارے پتہ ہے, میرے نبی کو سارے پتہ ہے, میرے حضور سب کچھ جانتے ہیں. حضور سے کچھ بھی بات ایان نہیں, چھپی ڈھکی نہیں ہے کوئی بھی بات. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمار صبر کرو, جنت تمہارا استقبال کرے. تو جو حضور کی محبت لے کے دنیا سے جاتا ہے, میرے نبی تو اس کو نوازتے ہیں. اور قربان جائے, محبت مصطفیٰ کا پھل تو دیکھیں نا یار, عشق مصطفیٰ کا پھل دیکھیں. حضور فرماتے بلال میں نے جب جنت میں قدم رکھا نا تو اپنے سے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی, اپنے سے آگے آگے. آئی بات کو سمیٹتے ہیں. آقا علیہ السلام کی محبت لے کے جو دنیا میں گیا, ابھی نمازیں نہیں ہیں, حج نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, صدقات و خیرات بھی نہیں ہیں, یہ سارا کچھ اور حضور کا ادب نہ ہو, یہ سارا کچھ اور حضور کا عشق نہ ہو, یہ خالی ہے, کھوکھلے. لیکن اگر یہ سارا کچھ اس میں اگر کوئی کمی کجی رہ جائے, رہنی نہیں چاہیے. اب یہ نہ سوچیے گا کمی کجی نہیں رہنی چاہیے, پھر بھی حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے, پھر بھی حضور کی بے ادبی نہ ہو. اسلم نامی حبشی غلام تھا, بکریاں چرواتا ہوا خیبر کے موقع پہ آیا. آقا علیہ السلام یہودیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. اس نے نہ حضور کو دیکھا, کالیاں زلفاں دیکھی, اس نے بدوحا مکھڑا دیکھا, اس نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ زبان سے میٹھی بولی سنی. تو یہ حضور کے قریب آیا, اس نے کہا سونیا میرا دل گواہی دیتا ہے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے اس کو دعوت اسلام. حضور فرماتے اگر تو کلمہ پڑھ لے, اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تمہیں بھی وہی ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے, وہی ملے گا تجھے جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے. میں قربان جاؤں سونیا تیری عظمت, میں قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا سیدی یا رسول اللہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے
اس نے کہا حضور پھر مجھے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کا کلمہ پڑھا، ایمان قبول کر لیا۔ اس نے کہا سونیا میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ یہودی کا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ جائے۔ حضور دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ پہلی جو بات کی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو، ان بکریوں کا رخ نہ ان کے مالک کی طرف کر دو اور بکریوں سے کہو جاؤ اپنے مالک کی طرف چلے جاؤ، اب میں حضور کے قدموں پہ فدا ہو گیا، تم چلے جاؤ، جس کی امانت ہو اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ حضور فرماتے تو کہہ تو صحیح یار، یہ اللہ سمجھ اور فکر عطا فرما دیتا ہے، کوئی حضور کا بنے تو صحیح۔ بکریوں کو بھی یہ سمجھ آ گئی تھی، بکریوں کو بھی پتا چل گیا۔ راوی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اس نے ایسا کیا کہ بکریوں کا رخ کر دیا اپنے مالک کی طرف اور کہا جاؤ اب میں سونے مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہوں، تو بکریاں دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف جانے لگی۔ کہا اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی چرواہا ان کو ہانک کر لے جا رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چرواہا ان کو ہانک کر لے جا رہا ہے۔ بکریاں اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی اور یہ بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس نے کہا حضور مجھے اجازت دے۔ سرکار فرماتے تو نے ابھی کلمہ پڑھا، ذرا ٹھہر تو جا، رک تو جا۔ کہتا ہے حضور اب رکا نہیں جاتا، حضور اب جی چاہتا ہے تیرے قدموں پہ فدا ہو جاؤں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے میں بھی جام شہادت نوش کر لوں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی، میدان جنگ میں گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں شہید ہو گیا، ایک تیر لگا اس سے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا، میں ڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے اور جنج رکھے اونجی رہنا تے واجب نہیں لوکو وچ شریعت، مندہ قسم نو کہنا تے ماس میرے دی بن جائے جتی تے میں پیری سجن دے آواں، اوش میرے دی بن جائے کنگی تے میں زلف ماہی دی واواں، تے مارو مارو مینوں مار مکاو تے کوئی عذر نہ پیش لے آواں، غلام فریدا جے میرے جے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ محبت میں تنقید نہیں ہوتی، محبت میں محبوبات نکتہ چینی اور جڑا کرن تو باز نہیں ہوتا۔ اصل منافق جانو اس نو جڑا جھوٹے پیار دیتا ہوندا، اے دسیا مینوں عشق دے مفتی پیا مڑ مڑ اے فرماوندا، آج جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ تو یہاں تو یار حضور کی بارگاہ میں سر سے پاؤں تک عیب تو ہے ہی کوئی نہیں، یہاں تو عیب پھر بھی میں نے بار بار اس باتیں میں عرض کر رہا ہوں، فرقہ والد پہ لعنت ہے کہ میں کہتا ہوں یار جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا عادت تو کرو، تعظیم تو کرو، عشق سکھاؤ اپنی نسلوں کو اس نبی کا، جس نبی کا عشق اور محبت لے کر اگر دنیا سے گئے تو فرشتے استقبال کریں گے، فرشتے استقبال، جس طرح یہ استقبال ہوا۔ کملی والد علیہ السلام نے جب غلام کو دیکھا شہید ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اس کے لاشے کو اٹھایا تو واپس لانے لگے۔ حضور فرماتے میرے صحابہ میرے غلاموں اس کے لاشے کو میرے خیمے میں لے کے آؤ، اس کے لاشے کو جو اٹھایا نا تم نے اسے میرے خیمے میں لے کے آؤ۔ حضور کے خیمے میں رکھا گیا، حضور اس کے قریب آئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا صحابہ کیا پوچھتے ہو، میں جو منظر دیکھ رہا ہوں تمہیں بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ میں صحابہ حوریں دو بیٹھی ہیں اس کے سرانے اور اس کے چہرے سے گرد کو صاف کر رہی ہیں اور فدا قربان ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں پہ فدا ہو کے آیا جلدی آ جا، ہم جنت میں تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کھڑی ہیں جنت میں تیرا استقبال کرنے کے لیے۔ پورے اس کے چہرے کی گرد کو صاف کر رہی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہیں اللہ کا چہرہ گرد و غبار کے نال آلودہ کر دے، جنہیں تیرے چہرے تے مٹی لائی، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے جس نے تجھے شہید کیا۔ یہ برے کہہ رہی تھی یار، اس نے بھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی یار، غور تو کریں یار، نمازیں ہوں، حج ہو، سارا کچھ ہو، نبی کا ادب نہ ہو، نبی سے عشق نہ ہو، نبی سے وفا نہ ہو، نبی کی تعظیم نہ ہو، کدھر جائیں گی وہ چیزیں یار؟ اور ایک دوسری جانب ہے نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، پتہ چلا مرض قرآن روح ایمان دانے جی جانے دین حق حب رحمت للعالمین، یہ سارا کچھ نچوڑ نکالے تو حضور کی محبت ہے۔ اگر حضور کا پیار لے کے جاؤ گے، حضور کی محبت لے کے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔